بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑا ہی محسن اور بڑا ہی سخی ہے، جو بڑے ہی فضل و کرم کا مالک ہے اور تمام طرح کی خیر اور فضل پورے عام طریقے سے اپنے بندوں پر عنایت فرماتا ہے۔ اسی رب ذوالجلال کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اس نے ہمارے لیے ایسے فضائل اتارے ہیں اور عطا کیے ہیں جس کی وجہ سے اپنے بندوں کی اصلاح کرے اور جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری نجات ہو۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کوئی ایسا خیر نہیں جس کی اللہ کے رسول نے ہمیں نہ بتلا دیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوکنا نہ کر دیا ہو۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے تمام اصحاب کرام پر، اور ہر اس شخص پر جو قیامت تک آپ کی اطاعت اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، بس اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرو، کیونکہ آپ ایسے رب سے معاملہ کر رہے ہیں جو بڑا ہی کریم اور سخی و فیاض ہے، جو اپنے بندے کو ادنا سے ادنا عمل پر بہت ہی بڑھ چڑھ کر عطا کرتا ہے، جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور اس کی جود و سخا کا کیا کہنا۔ اس کے جود و سخا اور اس کے فضل و کرم وہ ہے کہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی عطا کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ ہمیں اسی ذات باری تعالی نے خوشخبری دی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، الى 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ جود و سخا کے معاملہ اور ان کے بارے میں ذرا غور کرو، اور ان دلائلوں کے اوپر غور کرو جو اس بات پر غماز ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے بندے کو بہت ہی بڑھ چڑھ کر جزا دیتا ہے۔ مثلا آپ ذرا غور کریں، نماز کا اجر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما راح او غدا، کہ جو شخص صبح و شام یعنی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز قاعدے سے پڑھتا ہے، نکلتا ہے مسجد کی طرف، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک مہمانی جنت کے اندر تیار کرتا ہے جب کبھی وہ صبح و شام کو نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کا بدلہ لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نوازنے کا وعدہ قرآن کریم کے اندر کر رکھا ہے، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں اور آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے ہماری رحمتیں بڑی واسع ہے۔ اے لوگوں، جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں، وہ بدترین اور خطرناک حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جس کسی نے بھی اپنے بھائی کی مصیبت کو دنیا میں آسان کر دیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی مصیبت کو آسان فرمائے گا، اور روزے دار کا بدلہ تو اس کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول حج کہلاتا ہے، اس کا کیا کہنا، لیس لہ جزاء
الا الجنہ، کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں، اور اعمال صالحہ کے بدلے اللہ رب العالمین نے تکلیف سے کہیں زیادہ رکھ رکھی ہے کہ اللہ کا بندہ اگر تھوڑا بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت ہی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا اہل اور مغفرت والی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ڈری جائے۔ جس طرح سے خشیت الہی کا ہمیں تقاضا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین یقیناً بخش کر رہے گا۔ اے اللہ کے بندو، ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ عمل صالح اور اسی طریقے سے جو قربانی انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کرتا ہے ان میں سب سے بہتر اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی گردن کٹانا ہے، اپنے آپ کو شہید کرانا ہے۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کروایا، اے مومنوں، یہ وہ مومن ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید کروائیں گے، قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کہ اللہ کاش میں 10 بار شہید ہوتا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی کرامت میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد، کہ دنیا کے حوالے میں سے جنت میں جو لوگ بھی داخل ہوں گے کسی کے اندر یہ تمنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا کے اندر لوٹائے جائیں، اور اس کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہ ہو سوائے اس شہید کے جو یہ تمنا کریں گے کہ اللہ میں ایک بار نہیں 10 بار تیری راہ میں شہید ہوں اور میں فقر کی عالم میں زندگی گزاروں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو کرامت، جو عزت اور جو مہمان نوازی اللہ کے نزدیک وہ پائیں گے اس کی خوشی میں یہ تمنا کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی کرم میں سے ہمارے اوپر ہے کہ جو شخص سچی نیت سے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہادت کے منزل کو پہنچاتا ہے، چاہے اس کی موت بستر ہی پر کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے فضل و کرم ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، اور آپ انہی فضل و کرم میں سے ذرا غور کریں کہ ایک انسان جب نماز میں رکوع پا لیتا ہے تو گویا کہ وہ رکعت پا لیا، حالانکہ اس کا قیام چھوٹ جاتا ہے، اس کا سورہ فاتحہ پڑھنا بھی چھوٹ جاتا ہے، قرات چھوٹ جاتی ہے۔ اور جس کسی نے جماعت میں صرف ایک رکعت پڑھ لی لیکن اس کو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی وقت نکل رہا ہے نماز کی اور وہ اس وقت کی صرف ایک رکعت پاتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس طریقے سے اجر عطا کرتا ہے جیسا کہ اس نے پورے وقت کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے ساتھ فضل و رحم کا معاملہ برتتا ہے، کرم کا برتاؤ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ، رواہ الشیخان۔ امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے دنیا کے اندر گھر بنایا اللہ رب العالمین جنت میں اسی کی طرح اس کے لیے بنائے گا۔ اے اللہ کے بندو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر نفس کو اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا بندے کے ساتھ فضل و کرم کے معاملے میں سے ہے کہ جب ایک عمل کرنے والا صرف نیت کرتا ہے عمل صالح کی لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ عمل نہیں کر سکا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عنایت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ کوئی شخص جب بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بندہ جب سفر کرتا ہے اور وہ عمل صالح سے محروم رہ جاتا ہے اور وہ اس نے نیت کی تھی عمل کرنے کی یا اس سفر میں اس نے ناقص ہی عمل کیا پھر بھی اس کو جس طریقے سے حاضر رہنے والے اور صحیح اور تندرستی کی حالت میں عمل کرتا ہے اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ
اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثله ولك بمثل۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کا فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اور یہ بات زیادہ حقدار ہے کہ فرشتے کی دعا زیادہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ فضل و کرم کے معاملے میں سے یہ ہے کہ کوئی بندہ جب دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خود اس کے دشمن پر اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرماتا ہے، اس سے مزید برآں اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عنایت کرتا ہے آخرت کے اندر۔ ربنا، ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ہر شدائد و پریشانی کے عالم میں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ، کہ جس نے بھی اللہ کی مدد کی اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ہر طریقے کے خیر اور ہماری مدد فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، کہ کوئی پاک دامنی اور پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے۔ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو بے نیازی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور مالدار بنے، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، اور جو کوئی صبر اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی قوت عطا فرماتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى اللہ عنہ، کوئی اگر قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کروا دیتا ہے، اور کوئی شخص اس سے لے لینا چاہتا ہے، بے ایمانی کر لینا چاہتا ہے، اس کو بے ایمان بنا دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کیا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ مومنوں پر کس قدر اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نہیں ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جس نے بھی اپنے بھائی سے دنیا کی مصیبت ٹالا، دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ جس کسی نے دنیا میں اپنے بھائی پر تنگ دستی دور کی، آسانی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دور کرے گا۔ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی پر دنیا کے اندر پردہ ڈالا، اس کے گناہوں پر، اس کی ذلت پر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس پر پردہ ڈالے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ ہی رب العالمین کی طرف سے ہر مصیبت ہے، لیکن جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔